علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ آسیبی حویلی کی کامیابی کے بعد پیش خدمت ہے ایک اور بہت ہی دلچسپ کہانی کہ جس کو سنتے سنتے آپ کہیں کھو جائیں گے۔ یہ گھومتی ہے جنات کے گرد اور امید کرتی ہوں اس سے آپ کو کافی ساری معلومات بھی حاصل ہوں گی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس کہانی کا، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجئے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا پلیز ہرگز مت بھولے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس کہانی کی قسط نمبر 1 کا۔ رات ایسی سیاہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ بادل گرج رہے ہیں اور بجلیاں کڑک کڑک کے گر رہی ہیں، اور ایسے سخت اور خوفناک وقت میں دہشت اور وحشت میں ڈوبا ہوا میں ننگے سر ننگے پیر آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ہر طرف سے بھیانک چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ مجھے روشنی کی تلاش ہے، مگر دور دور تک کوئی ٹمٹماتا ہوا دیا دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پیروں پر زہریلے سانپ اور زہریلے کیڑے مٹر گشت کر رہے ہوں اور اونچے اونچے درخت شیطانی کہکہے لگا رہے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی صدیوں پرانا مرکھٹ ہے۔ اچانک میرا پاؤں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں پڑتا ہے۔ قبر سے خون یوں ابل رہا ہے جیسے آتش فشاں پھٹتا ہے اور اس کا لاوا ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ پھر مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں زمین میں دھنس رہا ہوں اور قبر مجھے نگل رہی ہے۔ میں زور سے چیختا چلاتا ہوں اور زور لگا کر قبر سے نکلتا ہوں۔ اس وقت مجھے اس ابلتے خون سے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ باہر آتا دکھائی دیتا ہے۔ پھر دیکھتے دیکھتے یہ ڈھانچہ ایک مکروہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میں اسے بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر وہ مجھے اپنے شیطانی پنجوں میں جکڑ لیتا ہے اور مجھے اوپر فضا میں اچھال دیتا ہے، مگر میں چیختا چلاتا اور لہراتا ہوا پھر واپس اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہوں۔ پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ مجھ سے کہتا ہے، تجھے سچائی کی تلاش ہے، تو اندھیروں سے روشنی تلاش کرنا چاہتا ہے۔ میں جواب دینے کے لیے منہ کھولتا ہوں، مگر بول نہیں پاتا۔ میری آواز بند ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے قبر سے باہر پھینکتا ہے۔ اس لمحے تمام قبریں شق ہو جاتی ہیں اور ان سے ڈھانچے برآمد ہونے لگتے ہیں۔ درختوں کی لہراتی شاخیں پھنکارتے سانپ بن جاتی ہیں اور وہ سب مل کر مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر اسی لمحے میری بند آنکھوں کے سامنے نور کا ایک حل آ جاتا ہے۔ اس کے آتے ہی شیطانی ڈھانچے سمٹ سمٹ کے قبروں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ درخت ساکت ہو جاتے ہیں اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں میٹھی اور اجلی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ پھر نور کے اس حالے سے ایک مقدس ہاتھ باہر آتا ہے اور میرے سر پر سایہ بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں چونک کر اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں۔ گاڑی کے ڈبے کا چھوٹا بلب بجھ چکا تھا۔ شیشوں سے باہر صبح کا اجالا پھوٹتا دکھائی دے رہا تھا۔ مسافر اپنی اپنی نشستوں پر ٹکے اونگ رہے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ گاڑی کو حیدرآباد پہنچنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ مجھے اس طرح کے ڈراؤنے اور خوفناک خواب ایک مدت سے آ رہے تھے، مگر ہر بار وہ نور کا حالہ اور مقدس ہاتھ میرے سر پر آ جاتا تھا اور میں نامعلوم شیطان کی دست برد سے نکل جاتا تھا۔ میں استغفر اللہ پڑھتا اٹھا اور فرش پر لیٹے ہوئے مسافروں سے بچتا ہوا غسل خانے میں گیا اور وہاں سے وضو کر کے واپس آیا۔ پھر اپنی سیٹ پر فجر کی قضا نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں نے حصار قائم کیا اور دنیا و مافیات سے بے نیاز ہو کر وظائف پڑھنے میں محو ہو گیا۔ پھر مجھے اس وقت ہوش آیا جب کسی نے میرا کاندھا ہلایا اور کہا، او میاں، حیدرآباد آ گیا ہے۔ میں ہڑبڑا کے سیدھا ہو گیا۔ ڈبے میں آپا دھاپی مچی ہوئی تھی۔ میں نے بھی اپنا سامان اٹھایا، اترنے کی تیاری کرنے لگا۔ تیز گام حیدرآباد سندھ اسٹیشن پر رکی تو میں نے اپنا مختصر سوٹ کیس سنبھالا اور 2nd کلاس کے ڈبے سے اتر کر پلیٹ فارم پر چلنے لگا۔ ابھی میں چند قدم چلا تھا کہ کسی نے پست سے آواز دی، میاں جی۔ میں رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ بابا لالی تیز تیز قدم اٹھاتے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ بابا لالی میرے والد کے گہرے دوست، ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ والد صاحب کو عملیات کا شوق ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے ماہر بھی تھے۔ بابا لالی بھی عملیات کے رسیا تھے، مگر ایک غلط عمل کی وجہ سے ان کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں اور ایک جن جس کا نام دیوس تھا وہ ان کا دشمن ہو گیا تھا۔
بابا لالی میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے سوٹ کیس پلیٹ فارم پر رکھ کر بابا لالی کو خوش آمدید کہا، مگر انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور میں ان کے بوڑھے مگر مضبوط ہاتھوں میں سمٹ گیا۔ انہوں نے کچھ دیر تک مجھے سینے سے لگائے رکھا، پھر الگ کرتے ہوئے بولے، میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا؟ مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں حیدرآباد آ رہا ہوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ حشرم میاں نے ہمارے دل کے تار ہلا دیے تھے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ خود یا ان کا سجادہ نشین آنے والا ہے۔ اچھا، تو بابا حضور نے آپ کو مطلع کر دیا؟ میں نے جواب دیا، پھر سوٹ کیس اٹھا کر چلنے لگا۔ بابا حضور نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کچھ پریشان ہیں، ہو سکے تو میں کچھ آپ کی مدد کروں؟ میں نے چلتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹے، مجھے دیوس نے تنگ کر رکھا ہے، وہ حیدرآباد کے تمام جنوں کا سردار ہے۔ بابا لالی نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بتایا۔ آپ تو اس نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اس منگل کو ریشما کو اٹھا لے جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بابا لالی نے ایک ایسی طویل ٹھنڈی سانس بھری کہ میں ان کی بے بسی پر کپ کپا اٹھا۔ بابا جی، میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، میرے ہوتے ہوئے کسی خبیث کا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں بیٹے، اشرف میاں نے بھی مجھے یقین دلایا ہے، کاش ایسا ممکن ہو سکے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلک پڑے اور میرے پاؤں پکڑنے کے لیے نیچے جھکے۔ میں نے جھٹ سے انہیں کندھے سے تھام لیا اور کہا، بابا ایسا نہ کرو، اب میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا جوانی کا عالم تھا، نیا نیا خون، نئی نئی امنگیں اور جذبات تھے، اور عملیات کی دنیا میں آئے ہوئے مجھے چوتھا سال تھا۔ میں نے بابا لالی کو دلاسا دیا، مگر وہ ہچکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹے میری مدد کرو ورنہ زندگی کی آخری پونجی بھی مجھ سے چھن جائے گی۔ میں گھبرا گیا۔ بابا لالی کا میرے والد کے ساتھ بہت یارانہ تھا، اس لیے میں بابا کی بہت عزت کرتا تھا۔ میں نے بابا کو تسلی دی، پھر ان کی بے چارگی اور مصیبت کی پوری داستان سنی۔ ہم پلیٹ فارم سے نکلے، ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر بابا لالی کے گھر پہنچ گئے۔ ان کا مکان بڑا عالیشان تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ایک خوبصورت کوٹھی تھی۔ بابا لالی کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس بڑی کوٹھی میں رہتے تھے۔ وہاں پہنچ کے انہوں نے سب سے پہلے مجھے اپنی بیٹی سے ملایا۔ اس کی عمر مشکل سے 15-16 سال ہوگی۔ اس عمر میں لڑکیاں جوان لڑکوں کو دیکھ کر جھجکتی ہیں، مگر بابا لالی کی بیٹی نے کسی طرح کے تاثر کا اظہار نہیں کیا اور گم سم بیٹھی رہی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارا نام ریشما ہے نا؟ ہاں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں فکر کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ تم ابھی کنواری ہو ریشما؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، مگر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ مجھے تمہارا جواب چاہیے ریشما؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ کس بات کا جواب؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، مگر اسی لمحے اس کی آنکھوں میں 2 موٹے موٹے آنسو چمک اٹھے جو میرے سوال کا جواب تھا۔ شکر ہے خداوند، میری زبان سے نکل گیا۔ ریشما ایک بھولی بھالی لڑکی تھی۔ یہ عمر لڑکیوں کے ہنسنے کھیلنے کی ہوتی ہے، مگر ظالم دیوس نے ریشما اور اس کے باپ بابا لالی کی تمام خوشیاں چھین لی تھیں۔ ریشما کا چہرہ اٹھتی جوانی کے باوجود مرجھا چکا تھا، اور چہرے کی سرخی نے پیلی رنگت اختیار کر لی تھی۔ گلاب کی یہ کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا رہی تھی۔ بابا لالی اور اس کی معصوم بیٹی ریشما کی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں نے بابا لالی سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ ریشما بابا لالی کی اکلوتی اولاد تھی، اس کے لیے لالی کا پریشان ہونا بچا اور درست تھا۔ اصولاً مجھے لالی کی مدد کرنے کا وعدہ کرنے سے پہلے اپنے والد سے مشورہ اور ہدایات حاصل کرنا چاہیے تھی، مگر ریشما کی حالت دیکھنے اور بابا لالی کے بتانے پر کے دیوس نے صاف الفاظ میں لالی کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ منگل کی اندھیری رات میں ریشما کو اٹھا لے جائے گا۔ میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا کہ فوری طور پر دیوس کو قابو میں کرنے کے سلسلے میں قدم اٹھاؤں۔ نہ جانے اس وقت یہ کیسا جذبہ تھا کہ میں اپنے قد سے بڑی بات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے خیال انگیز لہجے میں کہا، ریشما، مجھے تیری پاکیزگی کی قسم، میں تجھے دیوس سے نجات دلا کر رہوں گا، چاہے اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ پھر میں نے جیسے خواب سے چونک کر سوال کیا، آج کون سا دن ہے لالی بابا؟ اتوار، پیر، پھر منگل۔ میں نے شمار شروع کیا۔ منگل کے آنے میں ابھی 48 گھنٹے باقی ہیں۔ ہاں 48 گھنٹے، بابا لالی نے دہرایا۔ مگر کیا کر سکوں گا میں؟ لالی نے جیسے خود سے سوال کیا۔ بابا مجھے سوچ کے جواب دینا۔ میں نے اسے تاکید کی۔ بولو بیٹے، میں سچ سچ بتاؤں گا۔ بابا کو جیسے کچھ اطمینان ہوا۔ دیوس کا مسکن کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں میں جانتا ہوں اس کمینے کا مسکن، بابا لالی نے مضبوط آواز میں جواب دیا۔ دیوس نے مجھے خود بتایا تھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پرانے قبرستان میں آ جانا، بوڑ کے بوڑھے درخت کے پاس، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔
کوئی پرانی بلڈنگ یا مکان ہے وہاں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نہیں سوائے ایک چبوترے کے، اس کے گرد 3 دیواریں ہیں جن میں 3 بوسیدہ مگر مضبوط دروازے لگے ہیں۔ دروازے کھلے ہیں یا بند؟ وہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ پھر میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تیاری کرو لالی بابا، ہم منگل کی رات اس قبرستان میں گزاریں گے۔ لالی بابا نے مجھے حیران نظروں سے دیکھا، پھر بولے، مگر بیٹے تم اکیلے کیا کرو گے؟ میری صلاحیتیں تو معدوم ہو چکی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، میں نے اسے تسلی دی، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بابا لالی مجھے ایک کمرے میں لے گئے جس میں ایک آرام دہ مسہری بچھی ہوئی تھی۔ سفر کی تکان نے میرا جسم چور چور کر دیا تھا۔ میں پڑھ کے ایسا بے خبر سویا کہ جب آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھ کے غسل کیا، اب میری سستی اور تکان دور ہو چکی تھی۔ میں بابا لالی کے کمرے میں آ بیٹھا۔ لالی بابا بھی آ گئے تھے، دونوں نے مل کر چائے پی، پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ لالی بابا نے پوچھا، بیٹے اب تم کیا کرو گے؟ میرا مطلب ہے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور بار بار پیشانی سے پسینہ پونچھتے تھے۔ میں نے انہیں اتنا پریشان دیکھا تو تسلی دیتے ہوئے کہا، بابا لالی گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ لالی بابا نے ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس لی اور بولے، بیٹے میری یادداشت بالکل ختم ہو گئی ہے، صبح کا کھایا شام کو یاد نہیں رہتا۔ اس صورت میں تم سے کیا کہوں گا سوائے اس کے کہ جو تم مناسب سمجھو وہ کرو، یا پھر جیسا اشرف میاں نے کہا ہو ایسا قدم اٹھاؤ۔ مگر انہیں آپ کے پورے حالات کا تو علم نہیں۔ میں نے کہا، وہ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ سے عمل کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی، اس لیے آپ عملیات کی دنیا سے بے دخل کر دیے گئے ہیں۔ بابا نے مجھے صرف یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کے حالات درست کر دوں اور صحیح راستے پر ڈال دوں۔ ناگی میاں یہ سب بات کی باتیں ہیں، انہوں نے گھبرائے انداز میں کہا، مجھے تو اپنی بچی کی سب سے زیادہ فکر ہے، وہ ظالم دیوس کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تم میری بچی کی حفاظت کا انتظام کرو اور اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرنا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، میں نے اطمینان سے کہا، اس کا انتظام میں نے یہاں آتے ہی کر دیا تھا۔ یہ جنات اور شیطان صاحب علم اور عملیات کرنے والوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں، اس لیے میں اور میرے بابا ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں۔ مجھ سے بابا نے چلتے وقت کہہ دیا تھا کہ حیدرآباد پہنچتے ہی اپنے گرد حصار کھینچ دینا۔ چنانچہ میں نے حیدرآباد پر اترنے سے پہلے اپنے گرد حصار بنایا، پھر تمہارے یہاں پہنچ کر میں نے تمہارے مکان کے گرد حصار قائم کر دیا تھا۔ بابا لالی کو جیسے اطمینان ہو گیا، انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹے تم بہت ذہین معلوم ہوتے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ اشرف میاں بھی تم پر بہت محنت کرتے ہیں۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ تمہاری مدد سے میں دیوس کی زیادتیوں سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے کہا، میں ایسا عمل کروں گا کہ دیوس تمہارا پیچھا بھی چھوڑ دے اور تم سے معافی بھی مانگے۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ میں نے جواب دیا، کل کا دن ہمارے پاس ہے، پھر کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بابا لالی واقعی سب کچھ بھول چکے تھے، ان کی عقل اور سمجھ بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ میرے سوال پر انہوں نے مجھے حیران نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا، ناگی بیٹے شاید تم نے کہا تھا کہ منگل آنے میں ابھی 48 گھنٹے ہیں، مگر اب تم کل کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیا پرسوں کیا جانے والا کام تم کل شروع کرنا چاہتے ہو؟ میں سمجھ گیا کہ لالی بابا واقعی عقل و خرد سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ ایک موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی، چنانچہ میں نے انہیں سمجھایا، منگل کا کام تو منگل کو ہوگا، مگر کل کا دن بھی کیوں ضائع کیا جائے؟ منگل کے لیے ہم کل کچھ تیاری بھی تو کر سکتے ہیں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، بولے، ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر کل تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کل میں ایک نظر اس قبرستان کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پرسوں یعنی منگل کو مجھے چوکی لگانا ہے۔ تم بہت سمجھدار ہو گئے ہو، بابا نے میری تعریف کی۔ کل تمہیں واقعی وہ جگہ پہلے دیکھ لینی چاہیے جہاں تم پرسوں کی رات گزارو گے۔ قبرستان کا راستہ بھی بہت ٹیڑھا مٹیرا ہے، جگہ جگہ کھڈے ہیں جن میں پانی بھرا رہتا ہے، پتلی پتلی پگڈنڈیاں ہیں جن پر بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں بابا، میں نے کہا، کل ہم راستوں اور پگڈنڈیوں کو اچھی طرح دیکھ لیں گے تاکہ پرسوں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ پرسوں تو ہم سورج چھپنے کے بعد قبرستان روانہ ہوں گے۔ تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے ناگی، انہوں نے میری ذہانت کی تائید دی۔ اس طرح ہم وہاں کے راستوں اور ماحول سے پہلے سے واقف ہو جائیں گے۔ اس طرح میں نے منگل کے دن شروع ہونے والے کام کا کل سے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ پیر کے دن میں نے بابا لالی سے بازار سے ایک چوکور، چٹائی اور کھڑے ماش منگوا لیے۔ مہرے بابا لالی کے پاس بھی تھے اور میں اپنے ساتھ بھی لایا تھا۔ ہار، پھول اور خوشبو کا انتظام بھی پیر کی صبح کو کر لیا گیا۔ پھر جب دوپہر ڈھلی تو میں بابا لالی کے ساتھ پرانے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ انسان سوچتا کچھ ہے مگر جب اس کے برعکس ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں ویسی حرکت کا ارتکاب کر جاتا ہے جس کے نتائج بڑے سخت ہوتے ہیں۔ میرے اور بابا لالی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ابھی ہم گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ یکایک پیچھے سے رشما کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آہنی گیٹ کے دونوں پٹ تھام کر کھڑی نظر آئی۔ ہم دونوں واپس ہوئے،
مگر بابا لالی تقریباً دوڑتا ہوا ریشما کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ بابا لالی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھنے لگے۔ اس دوران میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ ریشما نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ تو نے آواز کیوں دی تھی میری بچی؟ بول، اب بتا کیوں نہیں رہی؟ بابا لالی لاڑ کے ساتھ اسے پوچھ رہا تھا، مگر وہ نظریں جھکائے خاموش سی کھڑی رہی۔ ریشما، میں نے اسے مخاطب کیا، کیا بات ہے؟ تو اپنے بابا کی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس بار ریشما نے نظریں اٹھائیں اور مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور ان میں خوخاری ابھر رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب ہم گھر سے نکلے تھے تو ریشما کی حالت معمول پر تھی۔ بابا لالی نے اسے بتایا بھی تھا کہ ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ اس وقت اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا تھا، لیکن چند منٹ بعد ہی اس کے تیور بدلے سے نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے گھررائی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، لالی بابا ہڑبڑا گئے۔ ریشما پتر، تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں تم اچھی طرح سمجھتے ہو بڈھے۔ ریشما کی آواز میں غصہ بھی تھا اور قہر بھی تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجھے اور لالی بابا کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دیوس کی طاغوتی طاقتوں نے ریشما کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ اس لمحے میرے ذہن میں بہت سے خدشات اور سوالات پیدا ہوئے کہ میں نے تو بابا لالی کے گھر کے گرد کل ہی حصار قائم کر دیا تھا۔ اس حصار کی بدولت کوئی بھی شیطانی قوت اس گھر میں وارد نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ممکن ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے حصار قائم کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو؟ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ریشما نے مجھے ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور میں تیورا کر سڑک پر جا گرا۔ تھپڑ اس قدر جاندار تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ستارے ناچنے لگے۔ میں نے ہاتھ میں جو تسبیح پکڑی تھی وہ جھٹکے سے میرے ہاتھوں سے نکلی اور پکی سڑک پر دور تک پھسلتی چلی گئی۔ بابا لالی تو خوف سے نچڑ گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور سسکتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا۔ معاف کرنا بیٹا، اس میں ریشما کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ معصوم سی ریشما کے کانچ جیسے ہاتھوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے۔ لہٰذا میں بابا کے ہاتھ کا آسرا لے کر اٹھ پڑا اور ریشما کی طرف قدم بڑھانے لگا، پھر رک گیا اور جلدی سے سڑک پر پڑی ہوئی تسبیح اٹھانے کے لیے پلٹ گیا۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی کے لمحات تھے۔ اسی لمحہ ایک تانگے والا ادھر سے آ رہا تھا۔ میرے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی تانگے کا ایک پہیہ تسبیح کے اوپر سے گزر گیا اور چھوٹے چھوٹے کالے دانوں والی میری خاندانی تسبیح ٹوٹ کر سڑک پر بکھر گئی۔ مجھے بڑے دکھ اور بے بسی کا احساس ہوا، کیونکہ میں عملیات کے دوران اس تسبیح سے عمل کی تعداد بھی گنتا تھا۔ میں نے دل میں تانگے والے کو ایک موٹی سی گالی دی اور واپس ریشما کی طرف پلٹ آیا۔ بابا لالی اسے ہاسا دور کھڑا منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ اپنے طور پر کوئی وظیفائی عمل پڑھ رہا تھا، مگر میں یہ جانتا تھا کہ بابا لالی کے علوم کی طاقتیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ مگر دل کی تسلی کے لیے وہ اپنی مخفی طاقتوں کا سہارا حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا تھا۔ میں جو ہی ریشما کے پاس پہنچا، اس نے عجیب سے انداز میں کہکہا لگایا اور بولی، لگتا ہے ابھی تمہاری تسلی نہیں ہوئی۔ میری تسلی تو ہو گئی ہے، مگر اب میں تمہاری تسلی کروں گا، شیطان کی اولاد۔ میں نے دانت کچ کچا کر کہا، تو اپنی خباثتوں سے باز آ جا اور اس معصوم کی جان چھوڑ دے، ورنہ خدا کی قسم میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تو مجھے راکھ کر دے گا؟ ریشما کے اندر کا شیطان دھاڑا۔ ہاں، میں تجھے راکھ کروں گا اور تیرے بالوں کے تیر بنا کر تیری زبان میں گاڑ دوں گا۔ میں نے اس کی نفسیات جاننے کے لیے جنات کی کڑی سزا کا حوالہ دیا۔ یہ سن کر وہ آتش گیر مادے کی طرح پھٹ پڑا۔ تو مجھے سزا دے گا؟ ہاں، میں تجھے سزا دوں گا۔ میں نے اس دوران چند انتہائی طاقتور وظائف کا ورد شروع کر کے اپنے گرد حصار قائم کر دیا تھا۔ مجھ تک پہنچنے سے پہلے تمہیں ریشما کی لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ وہ نہایت صفاقی سے گرایا، پھر اس نے کوئی مہلت دیے بغیر ہی اوچھا وار کر دیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ریشما ماہی بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ یہ دیکھ کر بابا لالی دوڑا دوڑا آیا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ میرے بچے، میری بیٹی کو بچا لو، وہ اسے مار ڈالے گا۔ بابا، اب تم پرے ہٹ جاؤ اور میرے قریب نہ آنا، میں آج اس کا حساب بے باک کر دوں گا۔ دوپہر کا وقت ہو چلا تھا، سخت گرمیوں کے دن تھے، سورج ہمارے سروں کے اوپر تھا اور اس کی حدت سے ہوا اور زمین بھی جل رہی تھی۔ بابا کا گھر اچھے بھلے بارونق علاقے میں تھا، مگر گرمیوں کی وجہ سے اس وقت ہر طرف سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ اگر اس وقت سڑک پر چہل پہل ہو رہی ہوتی تو یقیناً لوگ ریشما کو تڑپتے دیکھ کر وہاں اکٹھے ہو جاتے اور ہمارے لیے اور مشکلات بڑھ جاتی۔ میں نے اس دوران خود کو سنبھال لیا تھا اور نہایت احتیاط اور تیزی کے ساتھ پڑھائی کرتا ہوا ریشما کے قریب پہنچا، جو تڑپ تڑپ کر نڈھال ہو رہی تھی اور اس کے منہ سے کسی ذبح ہوتے ہوئے جانور کی طرح آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس پر پہلی پھونک ماری اور چند لمحات بعد دوسری پھونک ماری تو ریشما کا وجود سنبھلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جلدی سے ریشما کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور خود دائرے سے ایک قدم باہر کھڑے ہو کر پڑھائی کر کے اس پر پھونکے مارنے لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے صرف 2 منٹ پڑھائی کی تھی، جس کے بعد ریشما اس دائرے کے اندر بالکل ساکت سی ہو کر رہ گئی تھی اور اس کی اذیت ناک آوازیں بھی آنا بند ہو گئی تھی۔
اس کا منہ نیچے گیٹ کے پختہ فرش پر ٹک گیا تھا۔ میں آگے بڑھا، اس کا چہرہ سیدھا کرنے لگا کہ یکایک اس نے ایک زوردار ہچکی لی اور کالے خون سے بھری ہوئی کہہ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یوں لگا جیسے یہ خون نہ ہو، کسی نے بدبودار اور مردہ گوشت پھینک دیا ہو، جس کی بو سے فضا متغین ہو گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کالا خون ایک لوتھڑے میں بدل گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ لوتھڑا کوئی اور شکل اختیار کرتا، میں نے آیت الکرسی اور درود ابراہیمی پڑھ کر ریشما پر پھونک ماری اور اسے جلدی سے اٹھا کر دائرے سے باہر آ گیا۔ خون کا لوتھڑا دیکھتے ہی دیکھتے ایک شعلے میں بدلا، اور پھر اس میں آگ لگ گئی اور کچھ ہی ثانیے بعد وہ راکھ میں بدل گیا۔ میں نے احتیاطاً ایک بار پھر کچھ عملیات پڑھے اور بابا لالی کے دروازے پر پھونک ماری اور پھر لالی بابا کو اپنے پاس بلایا۔ بابا جلدی سے اس راکھ کو کپڑے میں باندھ لو، یہ ہمارے کام آئے گی۔ بابا لالی اس بات کو بخوبی سمجھتا تھا کہ یہ راکھ ہمارے کس عمل کے دوران کام آ سکتی تھی۔ بابا نے اپنی چادر کے پلو میں راکھ اکٹھی کر کے باندھ لی، پھر گھبراتے ہوئے پوچھنے لگا، ریشما تو بچ گئی ہے نا؟ میں نے ریشما کی نبض دیکھی تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس کی نبض نہایت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میں نے بابا کو کوئی جواب نہ دیا، بس یہ کہا، بابا اندر چلو اور جا کر انگیٹھی میں خوشبویات ڈال کر دھنی تیار کرو۔ بابا ہڑبڑا کر تیزی سے اندر بھاگ گیا۔ مسحور کن خوشبو نے حجرے پر سحر طاری کیا ہوا تھا۔ عود، مشک بھور اور لونگ کے دانے دھیمی آنچ پر سک رہے تھے اور میٹھا میٹھا حواس کو اپنے سحر میں جکڑنے والا دھواں اٹھ رہا تھا۔ کمرے میں مٹیالہ اجالا تھا۔ بابا لالی نے روشنی کے لیے سرسوں کے تیل کے 2 دیے جلا کر حجرے کے 2 کونوں میں رکھ دیے تھے۔ یہ بابا کے عملیات والا ایک کشادہ کمرہ تھا جس کی ایک کھڑکی باغیچے میں کھلتی تھی۔ اس کی چھت اونچی تھی۔ بابا نے چھت کے ساتھ عملیات کے لیے استعمال ہونے والی مکروہ اشیاء دھاگوں سے لٹکائی ہوئی تھی، جبکہ دیواروں میں مختلف جانوروں کے سر، کھوپڑیاں اور پرندوں کے پنجے میخوں کے ساتھ گاڑے ہوئے تھے۔ اگرچہ بابا لالی اب عملیات کی طاقت سے محروم ہو چکا تھا، مگر اس نے کمرے کی شان و شوکت قائم رکھی ہوئی تھی۔ ریشما کے بے ہوش ہونے کے بعد جو ہی میں نے اسے دھنی تیار کرنے کا حکم دیا، اس نے لمحوں میں مکفل حجرے کو کھول کر چوکی کا ماحول پیدا کر لیا تھا۔ میں نے ریشما کو انگیٹھی کے پاس لٹا دیا اور پھر انگیٹھی اور اس کے گرد ایک مستطیل حصار کھینچ دیا۔ اس کے بعد میں نے بابا لالی سے پوچھا، چاچا لالی تیرے پاس کھیلنے کا سامان تو ہوگا؟ ہاں شاید ہوگا۔ وہ میری بات سن کر اٹھا، مگر ایک لمحہ کے لیے اسے شبہ ہوا اور مجھ سے دریافت کرنے لگا، غالباً تم میخیں گاڑ کر کچھ کرنا چاہتے ہو؟ ہاں بابا، میخیں بہت ضروری ہیں۔ میں چوکی بیٹھنے سے پہلے کپڑے کی شکنیں دور کرنے لگا۔ عملیات کی دنیا میں کھیلنا دراصل اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی عامل لوہے کی میخیں مختلف مقامات پر گاڑ کر ہوائی محلوق کے راستے روکتا ہے یا پھر ان کی مدد سے انہیں باندھ دیتا ہے۔ بابا لالی کونے میں گیا اور ایک بوسیدہ زنگ آلود ٹین کے ڈبے میں سے لوہے کی میخیں نکال لایا اور مجھے پکڑاتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے کیا یہ سخت قسم کا کام ہے؟ ہاں بابا، یہ بہت سخت اور جان جوخم کا کام ہے۔ میں نے بابا کو سمجھاتے ہوئے کہا، بابا شاید تم نہیں جانتے کہ دیوس کون ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ ایک جن ہے اور بہت ظالم ہے۔ بابا لالی نے چھچری لیتے ہوئے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس پر کبھی ہاتھ نہ ڈالتا۔ بابا یہ دیوس جو ہے نا، واقعی بہت شرنگیز ہے، بلکہ یوں کہو کہ سارے شر اور فساد کی جڑ ہی یہی ہے۔ دیوس ابلیس کا پرتو ہے، اس کا عکس اور مقرب ہے، اسے ابلیس کا موکل جن بھی کہا جاتا ہے۔ بابا لالی میری بات سن کر خوف سے سہم گیا۔ تو پھر بیٹا تم اسے کیسے قابو کرو گے؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو میری مانو تم اس کا خیال دل سے نکال دو، صرف میری ریشما کو بچانے کے لیے کوئی دوا دارو کرو۔ بابا لالی تھر تھر کانپنے لگا۔ بابا میں جب قدم آگے بڑھاتا ہوں تو پھر پیچھے نہیں جاتا، میں نے اسے دلاسا دیا۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، اگر میری زندگی کا اختتام دیوس کے ہاتھوں ہی لکھا ہے تو پھر مجھے اس عمل سے تائب نہیں ہونا چاہیے۔ میں اسے اپنا اسیر کر لوں گا اور اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کروں گا۔ نہ جانے اس لمحے میرے اندر اتنا اطمینان کہاں سے آ گیا تھا کہ میں ہر طرح کے خدشات کو پسے پست ڈال دی اور بابا سے کہا، بابا 4 میخیں ڈبے کے کونوں میں گاڑ دو اور باقی مجھے دے دو۔ بابا نے میخیں گاڑنے کے بعد باقی مادہ مجھے پکڑا دی۔ بابا اب تم حوصلے سے بیٹھو، یہ چھرا لو اور اپنے پاس رکھ لو، اور ہاں وہ راکھ بھی مجھے دے دو۔ بابا نے چھرا پکڑ لیا اور چادر کے کونے میں لپٹی راکھ ایک جستی پلیٹ میں رکھ کر مجھے دے دی، اور پھر میں نے وظائف کا ورد شروع کرنے سے پہلے بابا کو چند وظائف پڑھنے کو کہا۔ ایک دور ختم کرنے کے بعد میں نے چٹکی کی مدد سے پلیٹ میں رکھی راکھ اٹھائی اور اسے سلگتی ہوئی انگیٹھی میں ڈال دیا۔ انگیٹھی جو آہستہ آہستہ سلگ رہی تھی یکایک شعلوں میں بدل گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں اور بابا لالی چوکس ہو گئے۔ میں نے بابا لالی کو جو وظائف بتائے تھے وہ انہیں بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ بابا ذرا سنبھل کے۔ شعلے ایک دم تیز اور اونچے ہوئے تو ان کی لپٹیں بابا لالی تک پہنچنے لگی۔ میں اور ریشما انگیٹھی سے کچھ اس طرح کے رخ پر بیٹھے تھے جہاں تک شعلے نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ بابا لالی نے میری بات سنی یا نہیں، مگر اس لمحہ حجرے میں آہو پکار شروع ہو گئی اور یوں لگا جیسے حجرے میں قیامت کا نکارہ بج اٹھا ہے۔ کسی جنگ کی مانند تیز رفتار اور زخموں سے گھائل گھوڑوں کی
ہنہناہٹ، ہاتھیوں کے چنگاڑ اور سرکٹتی لاشوں کی آخری دردناک چیخوں جیسا ماحول۔ حجرے کی فضا خوشبویات سے بوجھل ہو گئی، ہر سو کالا غبار ہی غبار دکھائی دینے لگا۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ یہ راکھ جس بھی جن کی ہے وہ انتہائی دہشتناک اور طاقتور ہوگا، لیکن میں نے اپنے عمل کو کمزور نہیں ہونے دیا اور تیزی سے وظائف پڑھنے کے بعد انگیٹھی میں پھونکے مارنے لگا۔ مار دیا! او ظالم، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے ایک ناقابل شکست جنازادے کو راکھ میں بدل دیا۔ میرے آقا، مجھے اس ظالم سے بچا لے، میں تیرے حکم سے اس لڑکی اور اس عامل کو مارنے آیا تھا۔ اے برائیوں کے جد امجد ابلیس، مجھے بچا کہ میں تیرے موکل دیوس کا موکل تھا، لیکن مجھے ظالم مسلمان عامل نے مار دیا۔ میں جو وظائف ادا کر رہا تھا، کالے گرد و غبار سے ایک بھاری بھرکم طاغوتی صدا بلند ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنا سینہ کوٹتی، چیختی چلاتی اور دھاڑ دھاڑ کر ابلیس کو پکار رہی تھی۔ دھواں اب آہستہ آہستہ سمٹ کر انگیٹھی میں واپس آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کالے مرغولوں سے ایک سیاہ اور کوتا قامت گھٹے ہوئے جسم کا حیولہ برآمد ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں موٹی تھی اور گھنی بھویں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ لمبی اور پچکی ہوئی ناک اس کے دھانے تک آتی تھی۔ جن اپنے اصل روپ میں میرے سامنے نڈھال سا کھڑا تھا۔ اس کا ماتم اور آہ و زاری اب ختم ہو چکی تھی اور وہ سسکیاں بھر رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی تنی ہوئی گردن کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تو وہ مچلنے لگا۔ تجھے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مجھے چھوڑ دو، وہ گڑ گڑایا۔ شیطان کی اولاد، مجھے واسطے نہ دے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کا کہنا ہے کہ شیطان پر رحم نہ کھاؤ، میں تجھ پر تیرے آقا پر تھوکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس پر تھوک دیا تو اس نے ایک دھاڑ ماری۔ میں تمہارا ہمیشہ کے لیے غلام بن جاؤں گا، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو اجازت دے تو میں اس لڑکی کی رگوں سے اپنی ساری راکھ باہر نکالوں۔ میں نے اسی لیے تو یہ سارا عمل کیا تھا، لہٰذا میں نے اس کی گردن چھوڑی اور کہا، ایک لمحے میں اپنی گندگی اس کے پاک وجود سے نکال لو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تو اس نے جھجری لی اور زور سے بالکل اس طرح سانس سینے میں کھینچنے لگا جیسے کوئی شخص حقہ کا کش لگاتے ہوئے اس کا دھواں اپنے اندر کھینچتا ہے۔ اس نے 2-3 بار ہی ایسا کیا ہوگا کہ اس کا قد و جسامت بڑھنے اور پھیلنے لگا۔ اسی لمحے میں نے ریشمہ کی نبض چھوئی تو مجھے اس میں روانی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی راکھ کھینچ لی ہے، اس نے کہا۔ اس کا قد و قامت اب کسی توانا اور گرنڈیل انسان کی مانند نظر آ رہا تھا، مگر اس کا سر اب جھک گیا تھا۔ اس نے اپنا کام تو کر دکھایا تھا اور اب واپسی کی اجازت مانگنے لگا تھا، مگر میں نے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی نیت کر لی۔ میری زندگی کا یہ فیصلہ اچھا تھا یا برا، اس وقت میں نے اس پر غور نہیں کیا، مگر بعد میں مجھے جن پراسرار ناقابل یقین حالات کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے مجھے بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں جاؤں؟ اس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، پہلے میرے سوالوں کا جواب دو۔ میں نے سخت لہجہ اختیار کیا تو اس نے بے بسی اور لاچارگی سے میری طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں دہشت اور درندگی تھی۔ اگرچہ وہ میرے آگے سر جھکا چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے وحشیانہ پن اور کینہ سے اس بات کا اظہار ہو رہا تھا کہ اگر میں ذرا بھی نرم پڑا تو مجھے مٹھی میں پکڑ کر سرما بنا ڈالے گا۔ لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ اس شیطان کو آزادی کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے راکھ سے بھری پلیٹ کو اپنی طرف سرکایا اور اس میں سے ایک چٹکی بھر کر سلگتی انگیٹھی میں ڈال دی تو اس شیطان نے ایک دلدوز چیخ ماری۔ چیخ اس قدر خوفناک اور بے ساختہ تھی کہ بابا لالی وظائف کی گردان کرنا بھول گیا اور خوف سے سہم کر کنارے کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ بابا لالی، تم نے یہ کیا حرکت کر ڈالی؟ میں اس کی حرکت پر تپ گیا اور لاچارگی سے ہاتھ ملنے لگا، کیونکہ اب اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جو عامل جنات کی حاضری یا بدروحوں کے مقابلے کے دوران اپنے حصار کو چھوڑ دیتا ہے، وہ شیطانوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ اس وقت اس شیطان جن کے علاوہ کوئی اور طاغوتی طاقت حجرے میں دکھائی نہیں دے رہی تھی، لہٰذا میں نے اپنے خوف اور غصے کو بالائے طاق رکھا اور بابا لالی کو جلدی سے اپنی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن لالی بابا تو حواس باختہ ہو چکا تھا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ میرے لیے یہ جا غسل مراحل تھے۔ اس وقت اگر بابا لالی کسی طاغوتی طاقت کے ہاتھ لگ جاتا تو میں اسے بالکل نہ بچا سکتا تھا، کیونکہ میں بیک وقت ریشمہ اور شیطان جن کو سنبھالنے کے علاوہ چوکی لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر میں جذبات میں آ کر اپنی جگہ چھوڑ کر باہر نکلتا تو شیطان جن میری دست برد سے آزاد ہو کر وہ قیامت مچاتا کہ اسے قابو کرنا پھر کسی کے بس میں نہ ہوتا۔ عملیات کا کام بظاہر بڑا پرکشش اور پراسرار لگتا ہے، مگر شاید کسی کو معلوم نہیں کہ ایک سچا کھرا عامل ہر وقت پلے سے راہ سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ عملیات کے قواعد کی پابندی نہ کرے تو اس کے موکلات کے علاوہ دیگر شرپسند ہوائی مہلوک اس کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ میرے والد میاں اشرف نے مجھے عملیات کے قواعد پر سختی سے قائم رہنے کی ہدایت کی ہوئی تھی، لہٰذا میں کسی قسم کی جذباتی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ ان حالات میں نے جو بھی کام کرنے تھے انہیں فوراً پایہ تکمیل پہنچانے کی کوشش کرنے لگا۔
البتہ اس دوران میں نے بابا لالی پر کچھ عملیات پڑھ کر پھونک مار دی تھی، اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بابا اپنی حفاظت کے لیے چھرا پاس ہی رکھنا۔ لوہے کی چھری واحد ہتھیار ہے جو بڑے سے بڑے جن، شیطان، بھوت پریت وغیرہ کو خوف زدہ کر دیتا ہے۔ ان میں کسی ایک کو چھری کی نوک بھی لگ جائے تو وہ بری طرح گھائل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے دوبارہ اپنے وجود کے ساتھ اڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے جنات لوہے کا استعمال اور لوہے سے بنی چھریوں سے گریز کرتے ہیں۔ میں نے راکھ کی ایک اور چٹکی بھری اور اسے بھی انگیٹھی میں پھینک دیا۔ اس پار ایک نارنجی رنگ کا شعلہ پیدا ہوا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس شیطان کے قدموں کو پکڑ لیا اور وہ ماہی بے آب کی طرح مچلنے لگا۔ اے اچھے انسان، مجھے چھوڑ دے، وہ اذیت سے بولا، مگر میں بھی اس سمے اس کی اذیت سے لطف اٹھانے لگا۔ میری راکھ مجھے واپس کر دے، اے انسان، مجھے اس طرح اذیت دے کر نہ مار۔ مجھے مار کر تجھے تو شاید کچھ نہ ملے، مگر میرے آقا دیوس کو جب پتا چلا کہ اس کا عظیم دوست اور وفادار محافظ تیکوش ایک عامل کے ہاتھوں سے مارا گیا ہے تو وہ تجھے اور تیرے سارے خاندان کو مار ڈالے گا۔ شعلوں پر رقص بسمل جاری تھا۔ کیا تم دیوس نہیں ہو؟ میں قدرے حیران ہوا۔ دیوس آقا اتنے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتے اے انسان، ان کے سارے کام تو ہم جیسے ان کے غلام کرتے ہیں۔ تیکوش کا وحشیانہ رقص اب بڑھنے لگا، اس کا قد بھی بتدریج بڑھنے لگا۔ مجھے اس اذیت سے نجات دے دو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہر تعاون کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں تجھے شعلوں سے نجات دلا دیتا ہوں، مگر تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ میں نے راکھ کو چٹکی میں پکڑتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، لیکن اے عظیم عامل، تو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میں اس وقت کتنا کمزور ہوں۔ اگر تم مجھے میری راکھ دے دو تو میں قد و قامت اور علوم کے ساتھ زندہ ہو جاؤں گا اور پھر جو تو کہے گا اس پر عمل کروں گا۔ میں کلمے کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا اعتبار کروں یا نہیں، اگرچہ اس وقت حالات کا تقاضا یہی تھا کہ میں تیکوش کو یا تو اپنی قید میں کر لیتا یا اسے عہد لے کر اسے چھوڑ دیتا، مگر میرے دل و دماغ میں بھی سودا سما گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، پہلے تم اپنی نشانی بیان کرو اور اس بات کا بھی وعدہ کرو کہ اگر میں تمہیں راکھ کھانے کے لیے دے دیتا ہوں تو تم اپنے علوم کی مدد سے کوئی شر انگیزی نہیں کرو گے اور نہ ہی اس کمرے میں موجود ریشما اس کے باپ کو تنگ کرو گے۔ بتاؤ، کیا تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ مجھے منظور ہے، اس نے جھٹ سے وعدہ کیا۔ میں نے راکھ پلیٹ میں رکھ دی اور اپنے پاس رکھے ہوئے مٹی کے کوزے میں ہاتھ ڈبو کر پانی پر پھونک ماری، پھر ہاتھ شعلوں پر چھڑک دیا تو شعلے یکایک بجھ گئے اور تیکوش کو گویا قرار مل گیا۔ اب مجھے میری راکھ دو، اس نے سنبھلتے ہی مطالبہ کیا۔ وہ بھی دیتا ہوں، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ تم ریشما کے اندر کیسے سرایت کر گئے تھے، حالانکہ میں اس پر اس کے گھر کے گرد حصار قائم کر کے گیا تھا۔ میں نے اپنی الجھن کی وجہ پوچھی۔ وہ کہا لگا کر بولا، کیا یہ بات اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ تیکوش اپنے آقا کی طاقت سے ہر حصار کو توڑ سکتا ہے؟ بہرحال تمہاری تشویش ختم کرنے کے لیے یہ بتا دوں کہ ریشما اس سامنے والے مکان میں رہنے والے ایک نوجوان کو پسند کرتی ہے۔ تیکوش نے کھلی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے واقعی سامنے والا گھر نظر آ رہا تھا۔ جب تم اور لالی بابا گھر سے نکلے تو عین اس وقت وہ لڑکا اپنے کوٹھے پر آیا اور اس نے ریشما کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اب ریشما جوں ہی اپنے گھر کی چار دیواری کے پاس جا کر اس کی باتیں سننے لگی تو مجھے موقع مل گیا۔ میں اس نوجوان میں حلبل کر گیا اور ریشما کو دیوار کے اوپر چڑھنے کے لیے کہا۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ دیوار 4 فٹ اونچی ہے۔ ریشما تو بچپن سے یہ دیواریں پھاند رہی ہے، لہٰذا وہ دیوار کے ذریعے اس نوجوان تک جا پہنچی۔ اس کے بعد ریشما کو قابو کرنا میرے لیے ناممکن نہ تھا۔ اس کے بعد جو ہوا تمہارے سامنے ہے۔ تم ریشما کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ یہ تو بڑی بھولی والی لڑکی ہے، میں نے کہا۔ سارا قصور لالی بابا کا ہے، اس نے دیوس آقا کی سلطنت میں جا کر چلا کیا تھا۔ بدقسمتی سے اس شام دیوس آقا بوڑھے برگد کے استھان پر آرام کر رہے تھے۔ سارے محافظ اور غلام شہر و دیہاتوں صحراؤں میں اپنے اپنے فتنے جگانے اور پھیلانے پر مامور تھے۔ لالی بابا کے عملیات نے دیوس آقا کی نیند خراب کر دی۔ وہ جلال میں آ گئے اور انہوں نے لالی بابا کے سامنے ظاہر ہو کر اسے ڈرایا دھمکایا اور بھاگ جانے کے لیے کہا۔ تم نہیں جانتے ہمارے آقا دیوس ابلیس کے موکل اور ان کے مقرب خاص ہیں، بڑے ہی غضبناک و برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ ان کی طاغوتی طاقتوں سے ابلیس آقا کے سارے بیٹے بھی پناہ مانگتے ہیں، لیکن لالی بابا دیوس آقا کی طاقتوں سے غافل تھا۔ اس نے دیوس آقا کو پکڑنے کے لیے بہت سے شعبدے دکھائے اور عملیات کے زور پر ان کو پکڑنے کے لیے حملہ کر دیا، جس پر دیوس آقا طیش میں آ گئے اور انہوں نے لالی بابا کو اس کی چوکی سمیت اٹھا کر قبرستان سے باہر پھینک دیا۔ کیا ایک عامل اس قدر بھی بے بس ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا، اس میں کوئی اور بات ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بھولے انسان لالی بابا کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ کہ یہ بہت اچھا انسان اور پہنچا ہوا عامل ہے۔ شاید تمہیں نہیں معلوم کہ سفاک اور ظالم مسلمان عامل نے کالا جادو بھی سیکھا ہوا ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ نوری اور روحانی طاقتوں کے حامل عامل بڑے سے بڑے جن کو بھی اپنا متی بنا لیتے ہیں، جیسا کہ تم نے کیا۔ مگر لالی کے اندر پاپ کا سمندر ہے، اس پر کالے علم کی مار تھی، یہ بھی شیطان کا پجاری تھا، اور ظاہر ہے
جب یہ شیطان کے خلاف اٹھے گا تو ذلت ہی اٹھائے گا. یہ تو اسے شکر کرنا چاہیے کہ دیوس آقا نے اسے مارا نہیں. البتہ اسے اذیت پہنچانے کے لیے اس کی بیٹی ریشما پر سحر پھونک دیا اور مجھے اس پر مامور کر دیا. ریشما اور اس گھر کو گندگی اور غلاظت کا ڈھیر بنانا میری ذمہ داری تھی، مگر تم نے اپنے علوم کی طاقت سے مجھے راکھ میں بدل دیا. مجھے یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ بابا لالی گندے اور کالے علوم کا پجاری بن چکا تھا. مجھے زندگی بھر کالے علم کے پجاریوں سے نفرت رہی ہے اور میں ہمیشہ ان سے کترا کر گزر جاتا ہوں. اس وقت لالی بابا کا یہ روپ میرے سامنے آیا تو میری ساری ہمدردیاں نفرت میں بدل گئی. البتہ میں نے ریشما کو بچانے کا عہد کر لیا. میں نے راکھ کی پلیٹ تیکوش کے سامنے کر دی تو اس نے جلدی سے پلیٹ پکڑ کر ساری راکھ اپنے منہ میں ڈال لی اور کسی نشہ باز کی طرح جھوم جھوم کر اسے کھانے لگا. آپ شاید یقین نہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ راکھ ہضم کرتے ہی تیکوش کے قد و قامت میں اضافہ ہو گیا. اب ایک بھاری بھرکم کالا بھجنگ وجود میرے سامنے یوں لہرانے لگا جیسے طوفانوں میں بڑے درخت جھومنے لگتے ہیں. میں نے چونکہ اب خود کو ہر طرح کے غیر متوقع حالات کے لیے تیار کر لیا تھا، لہٰذا میں نے چند وظائف پڑھنے کے بعد خود پر ریشما پر پھونک ماری. میری یہ حرکت دیکھ کر تیکوش کا شیطانی کہا گونجا، ہے انسان، اب تیری یہ پھونکیں کسی کام نہ آئیں گی. میرے آقا دیوس کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں. یہ سن کر میں کانپ اٹھا مگر اپنا خوف اس پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا، تیکوش، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں سے کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بناؤ گے. ہا ہا ہا. تیکوش کا شیطانی کہا گرجتے بادلوں اور طوفانی لہروں کی طرح حجرے کے در و دیوار سے ٹکرانے لگا. بے ہوش ریشما بھی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. اس نے جو ہی اپنے سامنے ایک شیطان کو دیکھا تو چیخ مار کر میرے اوپر گر گئی اور جھٹکا کھا کر میں بھی پیچھے گرا تو ایک پاؤں حصار سے باہر ہو گیا. آقا، اے ابلیس کے لاڈلے، شر و فساد اور فتنہ سازیوں کے خالق، میرے آقا، آ جا، وہ دیکھو میرا آقا آ گیا. تیکوش دیوانہ وار کہے لگانے لگا اور میں گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگا. اے عظیم دیوس، تو جنات کی آبرو ہے، اما ترتبہ کی تجھ پر نظر کرم ہے، ابلیس کا تو چہیتا ہے، ابلیس کے بیٹے تجھ سے شر کی تربیت حاصل کرتے ہیں. اے فتنوں کے خالق، طاغوتی طاقتوں کے والی، دیکھ اس عمل نے تیرے سیوک تیرے غلام تیکوش کو کس قدر لاچار کر دیا تھا. آ اور مجھے اس کی دست رس سے بچا لے. تیکوش کی آواز گرجتے بادلوں اور ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی بجلیوں سے بھی بلند تھی. میں اس وقت حقیقتاً لاچار ہو گیا تھا. ریشما مجھ پر کچھ اس طرح سے گری تھی کہ میں آدھا حصار سے باہر تھا. مجھے اس وقت محسوس ہو گیا کہ اب میں تیکوش کو قابو نہیں کر سکوں گا. حالانکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں اپنے کینہ کا نشانہ نہیں بنائے گا، مگر یہ میری بھول تھی. وہ شیطان تھا اور شیطان بھی ایسا کہ جسے ابلیس کی آشیرواد حاصل تھی. میں نے خود کو بچانے کے لیے ریشما کو جلدی سے پرے پھینکا اور حصار کے اندر پہنچ کر وظائف پڑھنے لگا. میں نے ابھی ایک دور مکمل بھی نہ کیا تھا کہ یک کمرہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا. ہر سو تپش پھیل گئی اور بوجھل اور بھاری بھرکم سانسوں سے گرم تنور کا منظر پیش کرنے لگی. ایک غبار سا پورے حجرے میں چکرانے لگا اور معان ایک کونے میں آگ کے شعلے بلند ہونے لگے. اس دوران میں نے وظائف کا ایک دور مکمل کر لیا تھا، مگر اسی لمحہ لالی بابا کی ایک دلدوز چیخ سنائی دی. کسی نادیدہ طاقت نے اسے آگ کے شعلوں میں اٹھا کر پھینک دیا تھا. لالی بابا کی چیخ و پکار سن کر حجرے میں موجود طاغوتی طاقتیں کہے لگانے لگی. تجھے کہا تھا کہ حرام زدگی نہ کرنا، کسی نے فلک شگاف لہجے میں کہا تھا، اور تو نے کیا سمجھا تھا کل کا یہ بالکا تجھے بچا لیتا. آبی آواز میری طرف بڑھنے لگی. اس کا حیولہ سیاہ غبار سے نمودار ہونے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک طویل قامت، ٹھوس بدن اور سفید لمبی لمبی داڑھی والا افریت میرے سامنے آ کھڑا ہوا. اس کی آنکھیں آتش فشاں کے دھانوں کی طرح سلگ رہی تھیں. تجھ سے تو میں بعد میں نپٹ لوں گا، تیرا فیصلہ بھی فرزندے جنات آقا کریں گے. تو نے جنات کے بیٹوں کو اپنے شبدوں سے ڈرانے کی جو جسارت کی ہے، ہم تمہیں اس کی پوری اجرت دیں گے. اس کے بعد اس نے تیکوش کو اشارہ کیا، ریشما کو اٹھا لو، میں دیکھتا ہوں اس عمل میں اسے بچانے کی کتنی طاقت ہے. سن رہے ہو لڑکے؟ وہ مجھے دعوت مبارزت دے کر بولا. میں ہوں دیوس. ریشما کو بچانا چاہتے ہو تو اگلی نوچندی رات کو گوٹھ ماچی کے صحرائی ٹیلوں میں آ جانا. فرزندے ابلیس، صحراؤں کے آقا، برائیوں کے خالق خناف خود اس لڑکی کا فیصلہ کریں گے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیکوش نے جھک کر ریشما کو اٹھایا اور اپنے آقا دیوس کے ساتھ سیاہ دھوئیں میں تحلیل ہو گیا. ہر طرف دہشت و کربلا کا مظہر تھا. نیچے قدموں تلے گرم جھلستی ریت تھی تو اوپر آسمان پر سورج کسی کھولتے پانی کی طرح آگ میرے سر پر برسا رہا تھا. صحرائی جہاز بھی سخت اور شدید گرمی میں آگے چلنے سے گریزاں تھا اور ریت کے جلتے زروں پر چلتے ہوئے بلبلا رہا تھا. میں تو پھر بھی اس کی پیٹھ پر سوار تھا اور سر پر ایک موٹی سی پگڑی باندھ رکھی تھی، مگر یہ پگڑی بھی مجھے گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے مہربان سایہ نہیں بن پا رہی تھی. میری لاچارگی دیدنی تھی. میں نے چھاگل کو منہ سے لگایا تو اس سے صرف 2 بوند پانی نکلا. سوکھے اور بے جان ہونٹوں کو تھوڑی سی تراوٹ ملی، مگر گرمی کی حدت نے وہ بھی جذب کر لی اور میرے لبوں کی کھال ایک بار پھر ادھڑ گئی. ہونٹ بری طرح بلبلا رہا تھا
اور زوراوری دکھانے پر تل گیا تھا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ اگر اسے کچھ دیر کے لیے شجرے سایہ دار نہ ملا اور پانی سے اس کی پیاس نہ بجھائی تو یا تو یہ مر جائے گا یا پھر باغی ہو کر بھاگ اٹھے گا۔ اس کی مہار میرے ہاتھوں سے نکل جانے کا مطلب یہ تھا کہ میں اب لاچارگی کے عالم میں قہر و غضب اور جہنم کی آگ سے بھڑکتے ہوئے صحرا میں اذیت ناک موت مارا جاؤں گا۔ مگر میرا جذبہ ناتواں بدن کو حرارت دے رہا تھا۔ اس صحرا میں سفر کرتے ہوئے میں نے 2 راتیں اور 1.5 دن گزار دیا تھا۔ دوسرا دن بھی اب اختتام کو تھا، مگر گوٹھ ماچی کے شیطانی صحراؤں کا کوئی اتا پتہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ سیانے سچ ہی کہتے ہیں کہ صحرا شیطانوں کا گڑھ ہے، اس لیے تو اونٹ کو ان صحراؤں کا جہاز کہا گیا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جو صحرا کی شیطانی وسعتوں اور اس کے سرابوں میں سفر کر سکتا ہے۔ صحراؤں کا یہ جانور شاید اسی وجہ سے کینہ پرور ہے، اور ظاہر ہے شتر کا کینہ اور شیطان کا کینہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ دیوس کے حکم پر جب تائکوش نے ریشما کو اٹھا لیا تھا تو اس نے کہا کہ اگلی نوچندی رات کو گوٹھ ماچی کے صحراؤں میں شیطان کا بیٹا جنات کی عزت خفاف نیا جنم لے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ دیوس کے حکم پر جب تائکوش نے ریشما کو اٹھا لیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اگلی نوچندی رات کو گوٹھ ماچی کے صحراؤں میں شیطان کا بیٹا جنات کی عزت خفاف نیا جنم لے رہا ہے۔ اس کی ولادت 9 پر جشن ابلیس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اب اس کا فیصلہ اسی جشن کی رات کو ہوگا، لہٰذا تم وہاں چلے آنا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ گوٹھ ماچی کہاں ہے اور وہاں کیسا طلسم کدا ہوگا جہاں فرزندان ابلیس کی سلطنت قائم ہے۔ میں نے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ غور و خوض کیا تھا کہ مجھے دیوس کے تعاقب میں وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ اگرچہ یہ شیطانی گورکھ دھندا کسی آکٹوپس کی طرح لگ رہا تھا، مجھے گمان ہونے لگا کہ میں اس طاغوتی طاقتوں کے جال میں کہیں پھنستا ہی نہ چلا جاؤں۔ اس بات کا احساس مجھے اس وجہ سے بھی ہوا کہ اگر دیوس چاہتا تو وہ مجھے اپنی پہلی حاضری کے دوران ہی نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن اس نے ایک طرح سے مجھے اپنے پیچھے آنے کی دعوت دی تھی۔ بس سوچنے لگا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ میری طاقت سے خائف تھا یا پھر وہ مجھے نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ سوچتے ہی مجھے گونا گو اطمینان ہوا۔ میرا اس بات پر یقین بڑھ گیا کہ میرے سر پر میاں صاحب اور بابا نہال شاہ کے علاوہ خاندانی بزرگوں کا دست شفقت ہے، اس لیے شیطان مجھے گزند نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن میرا یہ اطمینان مجھے گھمنڈ کی مانند لگا تو میں نے توبہ استغفار کی اور سوچا کہ گوٹھ ماجی کے صحراؤں تک کیسے پہنچا جائے۔ اگلے روز میں حیدرآباد کے قبرستان میں گیا۔ قبرستان سنسان و ویران تھے، کوئی گورکن نہ ملا۔ اس دوران میں نے پورے حیدرآباد میں ایسے عاملوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو ان قبرستانوں میں چلے وغیرہ کاٹتے تھے، لیکن مجھے کوئی بھی عامل دستیاب نہ ہو سکا۔ میں سارے دن کی خواری کے بعد جب ناکام لالی بابا کے گھر واپس آیا تو تھک ہار کر بستر پر گر گیا۔ یہ رات میں نے بڑی بے چینی سے گزاری تھی۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نماز ادا کرنے کے بعد صبح قذب تک جائے نماز پر ہی بیٹھ کر وظائف پڑھتا رہا اور خدا سے دعا کرنے لگا، یا الہی مجھے ریشما کو بچانے کی ہمت دے اور مجھے اتنی طاقت دے کہ صحرائی شیطانوں کو نیست و نابود کر دوں۔ ناشتہ کر کے میں ایک بار پھر باہر نکلا اور آہستہ آہستہ سڑک پر چہل قدمی کرنے لگا۔ مجھے سڑک کے کنارے مٹی میں اپنی بکھری ہوئی تسبیح کے دانے نظر آ گئے۔ میں نے جھٹ سے تمام دانے اٹھا لیے۔ دانے پورے تو نہیں تھے، بہرحال جتنے ملے میں نے غنیمت جان کر سنبھال لیے۔ انہیں پانی سے دھو کر دھاگے میں پیرویا اور اسے ہاتھوں میں پکڑ کر تسبیح پڑھنے لگا۔ میرے ذہن میں جل ترنگ ہو گئی۔ او میرے خدایا، مجھے یاد آ گیا، مجھے تو اس قبرستان میں جانا چاہیے جہاں دیوس کا مسکن تھا۔ مجھے اس وقت اپنی بدحواسیوں پر غصہ بھی آیا کہ میں نے پچھلی رات سو کر گزار دی تھی، حالانکہ وہ رات جسے اندھیری منگل کہتے ہیں میری رہنمائی کر سکتی تھی۔ اسی رات کی خاطر ہی تو میں نے ایک روز پہلے اس قبرستان میں جانے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب شامت آتی ہے تو اچھے بھلے عقل مند کی بھی مت ماری جاتی ہے۔ بہرحال اب کالی منگل تو واپس نہیں آ سکتی تھی، مگر اس سے اگلی رات بھی امید افزا ہوتی ہے۔ میں نے بدھ کی رات کو کبھی عمل نہیں کیا تھا، مگر میں نے اس صورتحال میں ارواح کے ذریعے گوٹھ ماجی کے شیطانی صحرا کا پتہ معلوم کرنے کا ارادہ کیا، اور پھر سارا دن وظائف پڑھتے رہنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد میں نے سامان اٹھایا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہ حیدرآباد کا ایک پرانا قبرستان تھا۔ حیدرآباد کی آبادی اور قبرستان کے درمیان تقریباً 4 میل کا فاصلہ تھا۔ ممکن ہے اچھے دنوں میں آبادی سے اس قبرستان تک کوئی پکی سڑک ہو، مگر اب قبرستان سے دور دور تک کسی سڑک کا نام و نشان نہ تھا۔ قبرستان یوں بھی آبادیوں سے دور ہوتے ہیں اور سوائے فاتحہ پڑھنے والوں کے دوسرے لوگ ادھر کا رخ بہت کم کرتے ہیں۔ پھر جب 30 سال پہلے شہر کی آبادی سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک نیا قبرستان بن گیا تو لوگوں نے اس پرانے قبرستان سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا، اور اکثر لوگ تو یہ بھی بھول گئے تھے کہ حیدرآباد میں اس نئے قبرستان کے علاوہ کوئی پرانا قبرستان بھی تھا۔ قبرستان یوں بھی ویران ویران رہتے ہیں، سوائے کوئی خاص ضرورت کے لوگ ادھر کا کم ہی رخ کرتے ہیں۔ چنانچہ پرانا قبرستان دن بھر لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رہتا۔ قبرستان کی ویرانی اور جھاڑ جھنکار کی وجہ سے لوگ اسے کترا کے نکل جاتے تھے، مگر رات ہوتے ہی
اس ویرانے میں جیسے بہار آ جاتی تھی۔ دن کے وقت جہاں آدمی تلاش کرنے پر بھی نہ ملتا، وہاں رات ہوتے ہی لوگوں کی سرگوشیاں اور دبی دبی آوازیں ہر طرف بکھر جاتی تھیں اور رات جیسے جاگ اٹھتی تھی۔ بظاہر یہ پرانا قبرستان بوڑھے اور صدیوں پرانے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا، مگر چاند کے مہینے کی آخری راتیں، خصوصاً آخری منگل کی رات، تو یہاں جوت جگاتی تھی۔ یہ بات مشہور بھی ہے اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ آخری منگل کی سیارات کو جن بھوت پریت آزاد ہوتے ہیں جشن مناتے ہیں۔ صرف بھوت پریت ہی نہیں بلکہ اس رات کو عامل لوگ وہاں عمل پڑھنے جاتے ہیں۔ اس رات کو سب سے زیادہ ٹونے ٹوٹکے اور جادو ہوتے ہیں۔ جادو کی ہنڈیاں اڑائی جاتی ہیں۔ بعض عامل تو ایسی رات کو کسی ٹوٹی قبر میں اتر کر جن اور بھوتوں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پوری رات عمل پڑھتے رہتے ہیں۔ قبرستان میں ایک ٹیلے پر برگد کا ایک صدیوں پرانا درخت تھا۔ اس ٹیلے کے گرد ہر وقت گندا اور غلیظ پانی رینگتا رہتا تھا۔ ٹیلے پر جانے کے لیے صرف ایک پتلی پگڈنڈی تھی۔ وہ پگڈنڈی اس قدر پتلی اور پھسلواں تھی کہ ایک تو اس پر دو آدمی برابر برابر نہیں چل سکتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اگر جانے والا ذرا چوکے یا بد احتیاطی کرے تو اس گندے پانی میں گر کر تتسرا تک نیچے جائے۔ رات تو رات، دن کے وقت اس مقام اور وہاں کھڑے برگد کے درخت کو دیکھ کر خوف معلوم ہوتا تھا، مگر مجھے تو وہیں جانا تھا اور وہیں تمام رات عملیات میں مصروف رہنا تھا۔ چنانچہ میں اس خطرناک اور بلکھاتی پگڈنڈی کو پار کر کے برگد کے درخت کے نیچے پہنچا اور میں نے درخت کے جڑ کے پاس چوکی لگانے کا عزم کیا۔ چوکی لگانے سے پہلے میں نے حصار قائم کیا۔ حصار قائم کرتے وقت محسوس ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں چرند پرند اور خاص کر چمگادڑ پروں کو پھڑ پھڑاتے میرے سر پر سے گزر رہے ہیں اور چاروں طرف جنگلی جانور اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے انہیں کوئی مار مار کر بھگا رہا ہو۔ میں نے ہر طرف سے لاپرواہ ہو کر چوکی لگائی، پھر انگیٹھی سلگائی اور وظائف کا ورد شروع کیا۔ وظائف کے ورد کے دوران شیطانی طاقتوں نے مجھے بہت ڈرایا، دھمکایا، بہلایا، پھسلایا اور طرح طرح کا لالچ دیا کہ میں وظیفہ بند کر دوں اور عمل کا سلسلہ روک دوں۔ چنانچہ کبھی مجھے کوئی غراتا ہوا شیر آتا دکھائی دیتا جو بھاگ کر مجھ پر حملہ کرتا، مگر حصار کے قریب آ کر اس کے قدم ایک دم رک جاتے جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا ہو۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی ہاتھی جیسا قوی ہیکل انسان مجھ پر حملہ ور ہونے کو بڑھتا، مگر حصار سے ٹکرا کر وہ پیچھے کی طرف گر جاتا، اس طرح جیسے کسی نے اسے دھکیل دیا ہو۔ عملیات کے دوران ایسے دہشت ناک روح فرساں واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی بھی مضبوط عامل ان سے گھبراتا نہیں ہے۔ آدھ گھنٹہ بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے قبرستان کا ماحول تبدیل ہونے لگا ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ ساکت اور خاموش ہو گئی۔ ہوا نے درختوں کے پتوں کو گدگدانا چھوڑ دیا تھا۔ سناٹے کا عالم اور گہری رات کا طلسم کوئی نیا فتنہ جگانے لگا۔ میں چوکس ہو گیا۔ اس لمحہ کوئی سرسراتی ہوئی چیز میرے قریب سے گزری۔ میں نے سوچا یہ چمگادڑ ہوگی یا کوئی پرندہ، لیکن جب وہی چیز بار بار میرے حصار کے گرد چکرانے لگی تو میں نے عملیات کے ذریعے اپنی باطنی آنکھوں کو روشن کر دیا، جس نے اندھیروں کے طلسم میں اس سرسراتے فتنے کا سراپا میرے سامنے ظاہر کر دیا۔ سفید پیراہن میں اس کا اجلا دودھیا اور ٹھنڈی سفید شعاؤں کی طرح چمکتا ہوا مہتاب چہرہ، آنکھوں میں تقدس جلوہ فگن تھا۔ میں حیران ہوا کہ اس اندھیرے ظلمات سے بھرے قبرستان میں قدرت کا پراسرار حسین شاہکار کہاں سے آ سکتا ہے؟ میں نے اسے مخاطب کیا، اے حسن بے مثال تقدس کی مورتی، تو کون ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور میرے حصار سے باہر اتر کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی تراشیدہ قامت، دراز کیسو جن سے عطر و عود کی مہک اٹھ رہی تھی، حواس کو مختل کرنے والا حسن اور مہک اس کے اظہار بیان سے دوادشاہ ہو گیا۔ میں کون ہوں؟ مجھ سے یہ نہ پوچھنا ہے نیک انسان، مجھے کس نے بھیجا ہے یہ بھی دریافت نہ کرنا۔ وہ بولی، تو وحشت و کرب میں مبتلا قبرستان میں زندگی جاگ اٹھی۔ یوں لگا جیسے بہشت کی حور گلستان میں کھڑی ہے۔ میں مبہوت سا ہو گیا۔ تمہیں جن کی تلاش ہے؟ میں تمہیں ان کا پتہ بتانے آئی ہوں۔ اس کی لوچدار آواز میں زندگی کی ساری مٹھاس بھری تھی۔ پھر اس نے مجھے گوٹھ ماچی کے شیطانی صحرا کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، اے انسان، تو ظلمتوں کی طرف سفر کرنے والا ہے۔ تیرا پالا اسرائیل کے خانوادے اور اس کی ساری نسل سے پڑے گا۔ شر اور فساد کے سارے فتنے وہاں موجود ہوں گے۔ تیرا سفر صحبتوں سے بھرا ہوگا، مگر تو اللہ پر یقین رکھنا، اپنا ایمان نہ خراب کرنا، نیکی کی قوتیں تیرا ساتھ دیں گی۔ اسے قبل کہ میں اسے کچھ اور دریافت کرتا وہ اچھل ہو گئی۔ میرے قلب و جگر کو گھائل کر کے، میرے من کو اتھل پتھل کر کے وہ نہ جانے کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی۔ میں کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ رات کا آخری پہر کٹ رہا تھا۔ میں نے سامان اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ فجر کی نماز کے بعد میں سو گیا۔ اس روز میں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ سامان کی تیاری کرنے میں مجھے کافی دیر گزر گئی۔ نوچندی رات میں 4 روز رہ گئے تھے۔ اس السپرا کے مطابق گوٹھ ماچی تک پہنچنے میں 4 روز لگ جانے تھے۔ میں شہر سے نکلا اور ایک گھوڑا خرید کر اس پر سفر شروع کیا۔ 2 روز تک میں اس پر سفر کرتا رہا۔ پھر جب صحرا شروع ہوا تو میں نے ایک شتر بان سے شتر کرائے پر لے لیا تھا اور باقی سفر اس پر شروع کر دیا تھا۔ یہ میری اس طویل مسافت کا آخری روز تھا، مگر منزل کا نشان دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راستے میں کوئی ایسا شخص بھی نہیں مل رہا تھا
جسے گوٹ ماچی کے صحرا کی نشاندہی لیتا۔ البتہ میری راہبر نے مجھے جو نشانیاں بتائی تھی ان کا ظہور نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ صحرا میں صدیوں پرانا ایک قبرستان، ریت کا پہاڑ اور کھنڈرات نظر آئیں گے۔ یہی گوٹ ماچی کا وہ طلسم کدہ ہے جہاں ابلیس کا بیٹا خفاف اپنی سلطنت کا دربار لگا کر بیٹھا ہے۔ اونٹ کی بلبلاہٹ بڑھ گئی تھی اور وہ بار بار مہار چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھوک، پیاس اور قیامت خیز گرمی نے اس کے سر میں فتنہ جگا دیا تھا۔ میں ماہر شتر سوار تو نہیں تھا، لہٰذا اس کی سرکشی کو قابو میں نہ کر سکا اور وہ مجھے پیٹھ سے گرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اونٹ کے اوپر سے گرنا چھت سے گرنے کے برابر ہوتا ہے۔ میں جب نیچے گرا تو گرم ریت میں سیدھا سر کے بل گرا تھا۔ ریت میری آنکھوں میں پڑ گئی تو یوں لگا جیسے کسی نے دہکتی سلاخیں میری آنکھوں میں داخل کر دی ہیں۔ گرنے سے میرا جوڑ ہل گیا تھا، لیکن میں جسمانی تکالیف بھول کر آنکھوں کو ہاتھوں سے ملنے لگا اور ریت نکالنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میرے پاس تو پانی بھی نہیں تھا کہ آنکھیں دھو ہی سکتا۔ میں ماہی بیاب کی طرح سلگتی ریت پر تڑپ رہا تھا۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ پگڑی بھی سر سے اتر کر گر گئی تھی اور تڑپنے سے گرم ریت کپڑوں کے اندر داخل ہو کر بدن کو سلگانے لگی۔ میں بے اختیار سسکیاں بھرنے لگا۔ یہ لاچارگی تھی یا گرم ریت کے ذروں کا کمال کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا، خود پر رونے لگا اور نڈھال سا ہو کر گرم جھلستی ریت پر لیٹ گیا۔ آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی اور بدن سے بھی جان نکلتی جا رہی تھی۔ گرم اور جہنمی آگ میرے بدن کو پگھلانے لگی تھی۔ میرا شعور، میرے علوم اور بدن، ہر چیز جامد و ساکت ہو چکی تھی۔ بس اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ روح میرے بدن کی آگ سے نکل کر کسی نرم اور ٹھنڈے گلستان میں جانے کے لیے پھڑ پھڑا رہی ہے، اور جان کنی کا مرحلہ قدموں کی طرف سے جاری ہو چکا ہے۔ البتہ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میرا جسم پگھل رہا ہے اور مایا میں تبدیل ہو رہا ہے، اور پھر یوں لگا جس جگہ میں لیٹا ہوا ہوں وہاں سے ریت ارد گرد سرک رہی ہے اور میرا بدن ایک پارے میں تحلیل ہو کر ریت کے اندر دھنستا پھر گرتا ہوا جا رہا ہے۔ اس لمحے میں نے ایک دلدوز چیخ ماری تھی۔ شاید اس دنیا میں میری یہ آخری چیخ تھی، کیونکہ اس کے بعد ریت نے مجھے جذب کر لیا تھا اور میرا پارا نما بدن ریت میں راستہ بناتا ہوا نیچے ہی نیچے گرتا جا رہا تھا۔ ریت میرے لیے راستہ بناتی جا رہی تھی اور میں انتہائی تیزی کے ساتھ بس گرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس وقت میرا دل ہر طرح کے جذبات سے خالی ہو چکا تھا، البتہ ایک لطیف سا، مسرور سا، پراسرار خیال میری فطرت کو سرشار کر رہا تھا۔ یہ لطف و مستی کا عالم تھا۔ کتنے ہی گھنٹے مجھے ریت کی گہرائیوں میں پہنچتے ہوئے لگے تھے اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ میں کسی سخت جگہ پر گرا تھا۔ میرا وجود ایک پارے کی مانی تھا، بدن کی ایک ایک رگ اور میرا اندرونی جسمانی نظام بھی میری نظروں کے سامنے تھا۔ دھماکے کے ساتھ گرنے سے قدرتی طور پر مجھے چوٹ نہ لگی۔ میں نے لطف و مستی اور جذب کے عالم گرد و پیش میں دیکھا تو سرسبز شاداب کی طرح تھا، ہر طرف پھول لہرا رہے تھے، اور دیکھا کہ یہ سرسبز کتا دراصل بلندی پر واقع ہے۔ اس سے نیچے تحت نظر کھنڈرات ہی کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، اور ایک عجیب و غریب طویل القامت محلوق ہر مستیوں میں مصروف ہے۔ ابھی میں غلطوں پریشان تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ موانا کب سے آواز آئی، ہم تمہارا سواگت کرتے ہیں، آخر تم پہنچ ہی گئے ہو۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو تائکوش اپنی فطری خباثت کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ تائکوش کو دیکھتے ہی میرے من میں آگ لگ گئی۔ میرے تن کا خاکی بدن تو نہ جانے کیسے اتر گیا تھا، مگر صاف پانیوں کی طرح شفاف بدن کے سمندر میں مد و جزر آ گیا، اور آئینے کی طرح چمکدار میرا پورا جسم گویا روح لطیف کی مانی تھا، جس کے اندر ہیجانی جذبات نے حرکت شروع کی تو پورا بدن نفرت کی آگ میں جھلسنے لگا۔ رگوں میں تیرتا سرخ لہو صاف دکھائی دینے لگا۔ ایک ایک رگ شدت جذبات سے پھڑک رہی تھی۔ تائکوش، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو فضا میں تیرتے دو خوش لہان پرندے یک یک مکروہ مہیب پرندوں اور درندوں میں بدل گئے۔ سبزے پر بیٹھی تتلیاں خوخار کیڑے مکوڑوں میں بدل گئیں، اور بہت سے زہریلے کیڑے میرے اوپر چڑھنے کے لیے اچھلنے کودنے لگے۔ بھوت پریتوں کی مانند فضا میں تیرتے پرندے بھی خون آشام نظروں سے گھورتے، تیروں سے زیادہ نوکیلی چونچوں اور آہنی پنجوں کے ساتھ مجھ پر حملہ ور ہو گئے۔ میں انہیں دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے خوف میں مبتلا ہو گیا، مگر مولا نے اور میرے قریب آتے ہی کسی غیبی طاقت نے انہیں بھسم کر کے رکھ دیا۔ وہ چیختے چلاتے فضاؤں میں یوں بجھ گئے جیسے شہاب ثاقب آسمان سے ٹوٹ کر گرتا ہے تو سرخ انگارہ کی مانند دکھائی دیتا ہے، مگر فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ میں نے درود پاک اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور مجھے توانائی کا احساس ہوا۔ میری خوف زدگی ختم ہو گئی۔ میں نے بڑے غضب کے عالم تائکوش کو دیکھا اور پھر اپنے گرد و پیش میں پھیلے کھنڈرات، صحرا اور پہاڑوں کو دیکھنے لگا۔ ایک دنیا میرے سامنے تھی جو لو و لعب میں مبتلا تھی۔ صحراؤں اور پہاڑوں میں دور دور تک بڑے بڑے بت اور احرام میں استادہ تھے، اور ہر بت کے پاس مختلف گیروے لباس میں ملبوس مخلوق
سجدے کی حالت میں دکھائی دے رہی تھی۔ اوپر آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا اور ستارے چھلمل کر رہے تھے۔ ستاروں اور چاند کی روشنی پورے ماحول کی سہرزدگی اور نحوست کے داغوں کو جالوں میں بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ابلیس کے طلسمات کی سرزمین ہے، اس کے بڑے بیٹے حفاف کی یہاں حکومت ہے۔ تیکوش کا لہجہ گھرائے ہوئے درندے کی مانی تھا۔ یہ بدی کے گماشتوں کا وطن ہے۔ اب اس کے لہجے میں رونت اور فخر بھی تھا۔ ہم اس سرزمین کے رکھوالے ہیں، تمہاری ریشمہ ہماری دسترس میں ہے، اور اب کچھ ہی دیر بعد اسے آقا خفاف کی زندگی کو دوام بخشنے کے لیے قربان کر دیا جائے گا۔ ایک کالے عمل کی بیٹی کی بھینٹ ہمارے آقا کی بدی کی قوتوں کو پروان چڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیکوش کی بات سنتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے اس پر تھوک دیا اور کہا، اے بدی کے گماشتے، میں تجھ پر اور تیرے آقا خفاف مردود پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں وہ ریشمہ کو کیسے قربان کرتے ہیں۔ میں تجھے اور تیری اس دنیا کو بھی یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کھنڈرات کی طرف رخ بدلا اور کہا، اے بدی کے گماشتو سنو۔ میری آواز کھنڈرات اور صحرا کی مہیب مسافتوں کو چیرتی ہوئی دور دور تک پھیل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میری صدا کے بلند ہوتے ہی ہر طرف شرنگیز زندگی انگڑائیاں لینے لگی ہے۔ دور دور تک پھیلے ابلیس کے فرزندوں کے مجسموں کے تیور بھی بدلنے لگے اور اس کے قدموں میں سر جھکا کر گری پڑی ابلیسی قوتوں، بدروحوں، گمراہ انسانوں اور کیڑے مکوڑوں کے بے جان جسموں میں حرکت پیدا ہو گئی۔ تیکوش کو میں نے انگشتے شہادت کے زور سے دور رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے آواز پہلے سے بھی بلند کی اور کہا، میری بات غور سے سنو۔ اگر تم نے ریشمہ کو اپنے آقا کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش بھی کی تو خدائے ذوالجلال کی قسم، میں اس کی بخشی ہوئی نورانی قوتوں اور علوم کی طاقت سے تمہاری ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کروں گا۔ اور یاد رکھنا، یہ مقابلہ جو صدیوں سے آدم اور ابلیس کے درمیان جاری ہے، یہ عہد اس مقابلے میں بھی ابلیس کی ذلت کا تماشا دیکھے گا۔ تم نے دیکھا ہے کہ صرف اللہ پر توکل رکھنے والے کبھی بھی مات نہیں کھاتے، اور میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت پر کامل یقین ہے۔ میرا جلال دیکھ کر تیکوش کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، تیکوش تم بدعہد ہو، بدعہدی تمہاری سرشت میں لکھی گئی ہے۔ افسوس میں نے تجھ پر بھروسہ کیوں کیا، مگر یاد رکھنا میں تجھے اب بھی راکھ میں بدل سکتا ہوں۔ اگر تمہیں اس بات پر ناز ہے کہ تمہارا آقا دیوس اور اس کا آقا فرزند ابلیس خفاف تجھے بچا لے گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ایک طرف تو میری صدا نے کھنڈرات میں ہلچل مچا دی تھی اور دوسری طرف میری دھمکیوں نے تیکوش کو پریشان کر دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی جلالی اور ہوس گیر آنکھوں میں شرمندگی تیرنے لگی ہے، تو میں نے اس کی ذلت و مذمت کے لیے ایک اور وار کیا، تیکوش تم سمجھتے ہو میں ابلیس کے بیٹوں کی شیطانی سرزمین پر آ کر بے بس ہو گیا ہوں؟ تو لو دیکھو، میں تجھے اپنی طاقتوں کی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری تو اس کے بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ اب اسے بجھ نہیں سکتی تھی۔ آیت الکرسی سے شریر بدنوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ آگ جو نارے جہنم جیسی ہوتی ہے، شیطان کی موت پر مہر ثبت کر دیتی ہے۔ اس سے قبل جب وہ ریشمہ کے اندر طاغوتی قوت بن کر مجھے للکار رہا تھا، تب بھی میں نے اسے ایک ایسے ہی وظیفے سے راکھ میں بدل دیا تھا۔ تیکوش نارے جہنم سے چلانے لگا، اے نیک دل انسان، مجھے ایک بار پھر معاف کر دے۔ اب میں عہد کرتا ہوں کہ تجھے کوئی گزند نہیں پہنچاؤں گا اور تیری غلامی کروں گا۔ میں اس وقت تیکوش کو مارنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے سزا دے کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی تدبیر اختیار کی، لہٰذا میں اس کے قریب گیا اور اللہ پاک سے دعائے خیر اور مدد مانگی اور ایک دعا پڑھ کر اس کے جھلستے بدن کو آگ سے نجات دلا دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے سر کے بالوں کا ایک گچھا اتار کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس نے سر جھکا کر دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لی اور عاجزی کے ساتھ بولا، اے میرے آقا، اب آپ کو اس غلام سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ میں تیکوش کو قید کرنے کے دوران ماحول سے بے خبر بھی نہیں تھا۔ میری صدا نے کھنڈرات کی مہیب اور دہشت انگیز دنیا میں میری موجودگی ثابت کر دی تھی، اور مجھے توقع تھی کہ ابلیس کے گماشتے اب مجھ پر باقاعدہ حملہ کریں گے، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہاں پورے ماحول میں جو لہو و لعب میں مبتلا تھا، ایک لا تعلقی کا سا عالم تھا۔ میری طرف کسی نے بھی توجہ نہ دی تھی۔ میں بلندی پر کھڑا کھنڈرات و صحرا کی دنیا میں بنے ان مجسموں کو غور سے دیکھنے لگا جن کے سیاہ بدن اور مہیب چہرے آسمان کی وسعتوں کو چھوتے تھے۔ ان کے قدموں سے لپٹی مخلوق کیڑے مکوڑوں کی طرح اپنی اپنی خرمستیوں میں غرق تھی۔ یہ مجسمے ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے، مگر محسوس ہوتا تھا یہ سب ایک ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ دائیں بائیں 3 بڑے مجسمے تھے اور درمیان میں ایک طویل اور کشادہ راستہ تھا جو کھنڈرات کی طرف جاتا تھا۔ کھنڈرات کے اوپر ایک آتش دان جل رہا تھا جس کی روشنی نے پورے ماحول کی طلسمات کو گہرایا ہوا تھا۔ تیکوش، کیا تو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں؟ اے میرے آقا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فرزند ابلیس خفاف کی سرزمین ہے۔ یہ صحراؤں کی وہ پراسرار سرزمین ہے جہاں ابلیس کے سارے فرزند اپنے بڑے بھائی کی آشیرواد لینے آتے ہیں۔ ابلیس نے اپنے سارے بیٹوں کو سلطنتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ ہر فرزند اپنی اپنی سلطنت میں اپنے بدی کے فرائض ادا کر رہا ہے، اور اس کی پروردہ مخلوق یہاں آ کر ہر روز تجدید عہد کرتی ہے۔
تائکوش نے ادب کے ساتھ جواب دیا، مگر یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ یہ سرزمین پوری زمین پر واقع ہے، دنیا کے جتنے بھی صحرا ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ فرزندان ابلیس کی دنیاوں کے مظاہر بھی یہاں موجود ہیں۔ فرزندان ابلیس کون ہے؟ میرا تجسس بیدار ہو گیا۔ ویسے تو ہم سارے ہی ابلیس کی اولاد ہیں، مگر اس کے 11 بیٹے ایسے ہیں جو اول روز سے اس کے ساتھ ہیں اور برائیوں کو پھیلانے میں اپنے باپ کے حکم سے گریز نہیں کرتے۔ سنو اے حاکی انسان، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ شیطان اور جنات میں کیا فرق ہے۔ سنو، جنات، بھوت، پریت، کیڑے مکوڑے سب شیطان کی اولاد ہیں، مگر وہ شیطان جو بدی کی قوتوں سے تائب ہو گیا، اس نے اسلام قبول نہیں بھی کیا مگر برائی نہیں کرتا، وہ جن کہلاتا ہے۔ تائکوش نے کھنڈرات میں پھیلے مجسموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، اے میرے محسن، یہ ابلیس کے 11 بیٹوں کے بت ہیں اور ان کے نام اور کام یہ ہیں۔ حفاف، شیطان کا مقرب اور چہیتا فرزند ہے، یہ صحراؤں میں شیطانیت پھیلانے پر مامور ہے۔ ظلم بور، اسے بازاروں پر مامور کیا گیا ہے، جھوٹی تعریفیں اور جھوٹی قسمیں کھانے پر لوگوں کو اکساتا ہے، ناپ تول اور ہر طرح کی بددیانتی پر اکساتا ہے۔ مبسوط، لوگوں کو جھوٹ پر اکساتا ہے۔ صبر، یہ مصیبت زدہ لوگوں کو جہالت کے کام، نوحہ، ماتم، گریبان چاکر کے رونے اور چہرے کو نوچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ابیز، یہ انبیاء کے دلوں میں وسوسے ڈالنے پر مامور ہے۔ آور، یہ شیطان زنا پر مامور ہے، زنا کے وقت مرد عورت پر سوار ہوتا ہے۔ واسم، اس شیطان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے گھر میں بغیر سلام کیے یا اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو وہ گھر والوں میں فساد کرانے کا سبب بنتا ہے۔ مطلوس، یہ شیطان غلط اور بے بنیاد افواہیں لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ لاکیس، یہ وضو اور نماز پر مامور ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ خزب، یہ شیطان بھی نماز پر مسلط کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو نماز سے دور رکھے۔ دلہان، یہ بھی وضو پر مسلط کیا گیا تاکہ نمازی کو وضو کرنے سے روک سکے۔ تائکوش، یہ تو ابلیس مردود کے بیٹوں کے بت ہیں، وہ خود کہاں ہیں؟ وہ سب اس آتش کدے میں موجود ہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ آج کچھ ہی دیر بعد آقا خفاف کی زندگی کو دوام بخشنے کے لیے ریشمہ کی بھینٹ چڑھائی جا رہی ہے، لہٰذا تمام بھائی اپنے بڑے بھائی کے جشن ولادت پر یہاں موجود ہیں۔